ثابت کیا ہے کہ وہ کتنے کلیئرٹی کے ساتھ پاکستان کے مسائل کو سمجھتے ہیں، کتنے کلیئرٹی کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ ان مسائل کا حل کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے۔ اور آپ نے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہمیشہ ایشوز کی سیاست کی، ذاتیات کی سیاست کو کبھی ترجیح نہیں دی، اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو جو درپیش مسائل ہیں ہمیشہ اس کو فوقیت دیتے ہوئے، اس کو ترجیح دیتے ہوئے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ ان کی سوچ جمہوری رہی، ان کی سوچ پارلیمانی رہی، ان کی سوچ آئینی قانونی رہی، اور وہ بار بار کہتے رہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جدوجہد 3 بنیادی اصولوں کے ارد گھومتی ہے کہ ہمیں بحیثیت سیاسی جماعت پاکستان کی عوام کے آئینی حقوق، جمہوری حقوق اور معاشی حقوق کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اپنی جدوجہد کرنی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ان 3 حقوق کو انفورس کرانے کے لیے ہر وقت اپنا کردار ادا کیا۔ اور اب جو 27 فروری کی یہ مارچ، لانگ مارچ، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے جس کی کال دی ہے، آپ دیکھیں گے کہ جس طریقے سے بلاول صاحب کراچی شہر سے نکلیں گے، مزار قائد سے یہ مارچ سٹارٹ ہوگی، اور سندھ کے مختلف اضلاع سے ہوتے ہوئے، پنجاب کے اضلاع سے ہوتے ہوئے جب اسلام آباد پہنچے گی تو اسلام آباد میں نظر آئے گا کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بلاول بھٹو بے نظیر، کہ کس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان صوبہ سندھ سے، بلوچستان سے، پنجاب سے، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر سے، سب کے سب اسلام آباد کا رخ کریں گے، اور اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے وہ بے حس حکمران، وہ حکمران جو کہ بار بار آپ کے آئینی حقوق کو سلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے جمہوری حقوق کو سلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے معاشی حقوق کو سلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی بار بار پامالی کرتے ہیں، ان کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے پاکستان کی 22 کروڑ عوام ان کے بارے میں سوچتی ہے، کس طریقے سے پچھلے 3.5 سالوں میں اس 22 کروڑ عوام کا بار بار ان لوگوں نے استحصال کیا ہے۔ اور جو ماحول اس وقت پاکستان کے طول و عرض میں بن رہا ہے، وہ نظر آ رہا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے جو سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی حکمت عملی بنائی، آج آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وفاقی حکومت، تحریک انصاف کی وفاقی حکومت وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ اس کے اپنے اتحادی اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اس کے اپنے اتحادی پبلکلی تنقید کر رہے ہیں اس کی پالیسیز کو، یہاں تک کہ اس کے اپنے اتحادی اس کی پالیسیز کو ڈس اون کر رہے ہیں، وہ اس بات کو سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ہم ان پالیسیز کا حصہ ہیں۔ اور یہ ہے وہ تدبر، یہ ہے وہ سیاسی بصیرت جو نوجوان چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی حکمت عملی کے ساتھ ثابت کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جو ماحول بن رہا ہے 27 فروری سے، وہ ماحول انشاءاللہ اس عوام دشمن حکومت کو گھر بھیجنے کی جو حکمت عملی ہے پیپلز پارٹی کی، اس کی طرف گامزن ہے، انشاءاللہ جائے گا۔ اور یہ وہ بوکھلاہٹ ہے، آپ کو یاد ہوگا جب بی بی شہید نے عوام کا بیڑا اٹھایا، متحرک انداز سے کام کرنے کا پروسیس پاکستان بھر میں سٹارٹ کیا، تو اس وقت کا جو آمر تھا، آج آمر نہیں، آج آمرانہ سوچ ہے، لیکن اس وقت کا جو آمر تھا اس نے بار بار غلط فیصلے کیے، اور ان غلط فیصلوں کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ عوام باہر نکلی، اور عوام نے اس وقت کے طاقتور آمر کو گھر بھیجا۔ ایک بار پھر اس آمرانہ سوچ کے حامی عمران خان صاحب کی جو پالیسیز ہیں وہ ان کے مائنڈ سیٹ کو شو کر رہی ہیں، وہ بار بار تواتر کے ساتھ غلط فیصلے کر رہے ہیں، عوام دشمن فیصلے کر رہے ہیں۔ ایک طرف کہتے ہیں میں نے معیشت کو ٹھیک کر دیا، دوسری طرف مہنگائی کا بم پاکستان کی عوام کے اوپر مار رہے ہیں۔
ایک طرف کہتے ہیں پاکستان کے ٹیکس ریسیٹس بڑھ رہے ہیں، زر مبادلہ بڑھ رہا ہے، ریونیو بڑھ رہا ہے، ایکسپورٹس بڑھ رہے ہیں، معیشت کو میں نے پیروں پر کھڑا کر دیا ہے، اور دوسری طرف رات کی تاریکی میں پیٹرول کی قیمتوں میں 12 روپے اضافہ کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے تمام ضروری اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، بجلی، گیس، تمام کی قیمتوں میں جو ریکارڈ اضافہ عمران خان صاحب کی حکومت نے کیا وہ سب کے سامنے ہے، اور بلاول صاحب ان ایشوز کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارا کوئی ذاتی اختلاف ہے، ہمارا جمہوری اختلاف ہے، ہمارا آئینی اختلاف ہے، ہمارا قانونی اختلاف ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت نے پارلیمان کی بے توقیری کی ہے، پارلیمان کو وہ استعمال نہیں کرے، بار بار آرڈیننس کے ذریعے صدر مملکت کے دفتر کو پاکستان آرڈیننس فیکٹری بنا دیا ہے، اور اس بات کو شو کرتا ہے کہ ان کے اپنے اتحادی، ان کے لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں، اور اس لیے رات کی تاریکی میں ایک بار پھر چونکہ ان کو اندازہ ہے کہ عوام باہر نکل رہی ہے، ان کو اندازہ ہے سیاسی قیادت بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سربراہی میں باہر نکل رہی ہے، تو پریشر آنا شروع ہوا کہ میڈیا ان چیزوں کو رپورٹ کرے گا، سوشل میڈیا پہ ان چیزوں کو دکھایا جائے گا، ان کو ایکسپوز کیا جائے گا کہ عمران خان صاحب آپ کی حکومت نے کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تو اس بوکھلاہٹ کا شکار ہو کے نیا ذبح بندی کا آرڈیننس جاری کیا گیا ہے، پیکا آرڈیننس۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ ان کی حکومت مضبوط ہے، مستحکم ہے، تو کیوں نہیں بلاتے پارلیمان کا اجلاس؟ کیا ضرورت پڑی ان کو، کیا ضرورت پڑی ان کو صدر مملکت کے ذریعے آرڈیننس کا اجرا کرنے کی؟ یہ شو کرتا ہے کہ ان کو اندازہ ہے کہ ان کے پاس کانفیڈنس نہیں ہے میجورٹی کا، ان کو اندازہ ہے کہ قانون سازی یہ لوگ نہیں کر پائیں گے، اور اس وجہ سے چونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ حالات تبدیل ہو رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ عوام پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف دیکھ رہی ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف دیکھ رہی ہے، ان کو اندازہ ہو گیا کہ عمران خان صاحب عوام دشمن حکومت کے سربراہ ہیں، ان کو گھر بھیجنے کا وقت آ گیا، تو اس طرح کی تاریخ شرمناک قانون سازی یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اور میں آپ دوستوں کے توسط سے عمران خان صاحب کا 2017 کا وہ ٹویٹ، 2017 کا سٹیٹمنٹ دینا چاہوں گا کہ انہوں نے 2017 میں اس وقت کی حکومت کو کس طریقے سے تنقید کا نشانہ بنایا تھا کہ آپ لوگوں کے بنیادی حق کو، بات کرنے کے حق کو سلب کرنے کی کوشش کریں اس قانون سازی سے۔ آخری چیز، میں اپنے متحدہ قومی موومنٹ کے دوستوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ یار فیصلہ کر لو کہ آپ حکومت میں ہو یا نہیں ہو۔ وہ قانون متحدہ قومی موومنٹ کا وفاقی وزیر قانون بناتا ہے، میڈیا میں رپورٹ ہوتا ہے کہ کابینہ اس کی منظوری دیتی ہے، کابینہ میں امین الحق صاحب بھی موجود ہیں، اور آج مجھے حیرت ہوئی، میں نے دیکھا امین الحق صاحب نے وہ خط لکھا ہے، اچھی بات ہے، دے رہا ہے، درست ہے کہ آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس آرڈیننس کو آپ وڈرا کریں۔ اب یہ دو چیزوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ نمبر ایک، کیا پتا کہ عمران خان صاحب کی اتنی آمرانہ سوچ ہے کہ انہوں نے اپنی کابینہ سے بھی مشاورت شاید نہیں کی، اپنے اتحادیوں سے بھی مشاورت نہیں کی، اور آج امین الحق صاحب کا وہ خط اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ شاید ہاں خان صاحب نے اپنے اتحادیوں سے بات نہیں کی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ پالیسیز اتنی غلط بنا رہے ہیں کہ آج ان کے اتحادیوں نے بھی برملا کہنا شروع کر دیا ہے کہ خان صاحب ہم آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ جیت ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پولیٹیکل وزڈم کی، ان کی سیاسی بصیرت کی، جو اسٹریٹجی انہوں نے عمران خان صاحب کی عوام دشمن حکومت کے خلاف بنائی تھی، یہ اس کی جیت کی الحمدللہ عکاسی کری ہے۔ اور آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے بوکھلاہٹ کا شکار ہوتے ہوئے یہ اور کتنے غلط فیصلے کریں گے، لیکن وقت آ گیا ہے کہ اب اس حکومت کو گھر بھیجنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ جو 22 کروڑ عوام کے حقوق کا، پاکستان کے آئین کا، پاکستان کے جمہور کا جو علم بلند کیا ہے، انشاءاللہ اس کو اسلام آباد میں قائم کریں۔ اچھا، میں دیکھیں بہت ہی احترام کے ساتھ یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ تحقیقاتی ادارے
کام کر رہے ہیں اس معاملے کو، وہ چیزوں کے اوپر بڑی سگنیفیکنٹ پروگریس ہے، نشاندہی بہت ساری چیزوں کی ہو گئی ہے، لیکن یہ تفصیلات ابھی میڈیا پر شیئر نہیں کرنی چاہیے ہم کو۔ پولیس کو، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اس کیس کو سالو کرنے دیں، جو تفصیلات ہوں گی وہ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے۔ خدا را قیاس آرائی سے ہم لوگ گریز کریں، آفیشیل سٹیٹمنٹ آپ کو مل جائے گا جب اس کیس کی کمپلیٹ گتھی کو سالو کر کے جن لوگوں نے بھی یہ وحشیانہ کام کیا تھا اطہر متین صاحب کے ساتھ، یہ اور لوگوں کے ساتھ، شہریوں کے ساتھ جن کی جانیں گئی ہیں، پولیس انشاءاللہ اس کے اوپر ہے۔ اور وزیر اعلیٰ سندھ نے کیٹیگورکلی، آئی جی صاحب ہوں، کراچی پولیس چیف ہوں، یہ تمام پولیس افسران ہوں، ان کو کیٹیگورکلی کہا ہے کہ اس چیزوں کو حل کرنے کے لیے آپ سب کو میدان عمل میں ہونے کی ضرورت ہے اور اس معاملے کو سالو کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اس میں بہتری نظر آئے گی۔ یہ کر کے میں آ رہا ہوں۔ آج کہہ رہا ہے کہ غیر ملکی امداد جو ہے وہ لعنت کے برابر ہے، وزیر اعظم کہہ رہا ہے، اور دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ناکام ہو چکے ہیں آپ سے پیسے بٹورنے۔ ایک اور یو ٹرن خان صاحب نے کہا تھا، بڑے احترام کے ساتھ کہہ رہا ہوں کیونکہ اب وہ پیکا آرڈیننس آگے ڈر لگتا ہے بات کرتے ہوئے، خان صاحب نے خود کہا تھا خودکشی کر لوں گا، آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا۔ لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئے ان کی عوام دشمن پالیسیز کی وجہ سے، ان کی معاشی پالیسیز کی وجہ سے۔ اسی طرح سعودی عرب، چین، پتہ نہیں کہاں کہاں نہیں گئے یہ اپنا کشکول لے کے۔ کشکول توڑنے کا دعویٰ تو کیا تھا، لیکن پاکستان کو اتنا مقروض میرے خیال میں پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں ہم نہیں ہوئے جتنا پچھلے 3.5 سالوں میں ہوئے۔ تو میں سمجھتا ہوں اب وقت آگے، یہی وہ بنیادی نکات ہیں جس کی وجہ سے عوام بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف دیکھ رہی ہے کہ وہ ان کو اطمینان نہیں ہے، ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ عمران خان کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے۔ وہ آئے گا ٹی وی پر اور بیان دیکھے جائے گا یہ چور ہے، ڈاکو ہے، یہ ایسے ہیں، لیکن معاملات کا حل کیسے ہونا ہے کبھی اس کے بارے میں بات نہیں کی جاتی۔ اور جو انہوں نے جس کا اعتراف کیا کل رشین ٹی وی کے اوپر، میں تو سمجھتا ہوں عمران خان صاحب نے تو اپنے لوگوں کو این آر او دینے کے لیے جو اقدامات پچھلے 3.5 سال میں اٹھائے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو احتساب کا عمل اگر اپنے سیاسی مخالفین کو پروسیکیوٹ کرنے کے لیے آپ کریں گے اور اپنے ساتھیوں کو بچانے کے لیے کریں گے تو اس طرح کی آپ کو ناکامیاں نظر آئیں گی۔ اور آپ جب ہی دیکھ رہے ہیں کہ عدالت بار بار ان کے اداروں کے خلاف ہوئی، پچھلے دنوں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کے بارے میں جو بات کہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، ماضی میں سپریم کورٹ نے نیب کے حوالے سے جو بات کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ شو کرتا ہے کہ عمران خان صاحب جس طرح ہر اکاؤنٹ پر فیل ہوئے ہیں، یہ احتساب کا بھی جو نعرہ تھا اس میں بھی ان کی ناکامی سب کے سامنے نظر آتی ہے۔ یہ اس طرف کر کے سوال یہ آرڈیننس خراب ہے تو جو 18ویں ترمیم کرنے میں سارے متفق تھے تو اس وقت انہوں نے آرڈیننس ختم نہیں کیا، اپوزیشن گمراہ کر رہی ہے عوام کو۔ میں سمجھتا ہوں یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ فروغ نسیم صاحب کس سیاسی جماعت کے ساتھ ہیں، کیا وہ متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ ہیں یا وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، کیونکہ متحدہ قومی موومنٹ کا پرسپیکٹو تو امین الحق صاحب نے دے دیا ہے اور بہت سارے ان کی جو سینئر رہنما یہاں اسمبلی میں موجود ہیں انہوں نے بھی اپنا پوائنٹ آف ویو اس آرڈیننس کے خلاف دیا ہے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ایسی سچویشن ہے جہاں پر اسی سیاسی جماعت کا سینیٹر، اسی سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والا وفاقی وزیر اپنی پارٹی کی پالیسیز کو نہیں فالو کر رہا۔ دیکھیں، آرڈیننس قانون سازی میں کوئی حرج نہیں ہوتا، لیکن اگر قانون سازی کا ٹارگٹ یہ ہے کہ میں لوگوں کی ذبح بندی کر دوں، مطلب اس وقت پاکستان کے اندر دہشت گردی ایک ایشو ہے، اسٹریٹ کرائم، ہم کراچی کے بارے میں بڑی بات کرتے ہیں، رانا جواد صاحب کھڑے ہیں، کل ان کے چینل پہ لاہور کی اسٹریٹ کرائم جو پچھلے دنوں اس میں اضافہ ہوا ہے اس کے اوپر ایک بڑی مفصل رپورٹ میں دیکھ رہا تھا۔ تو اگر آپ کو قانون سازی کرنی ہے تو یہ بنیادی ایشوز جو ایک عام آدمی کو پرٹین کرتے ہیں، جو آپ کو پرٹین کرتے ہیں، جو مجھے پرٹین کرتے ہیں، ہم تمام لوگوں کو بحیثیت معاشرہ پرٹین کرتے ہیں، اس کے اوپر قانون سازی نہیں کر رہے، اس کے اوپر کوئی سزائیں تجویز نہیں کر رہے، اس کے اوپر کوئی شارٹ پروسیس تجویز نہیں کر رہے، اس کو نان بیلیبل نہیں بنا رہے۔ لیکن ہاں، جہاں پر کوئی تنقید کرے گا حکومت کے اوپر، میں سمجھتا ہوں اور مجھے حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب جن کی سیاستی الزامات پر مبنی ہے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی صرف اور صرف الزام لگائے، میں تو ان کو الزام خان کہتا ہوں، تو
تو اگر عمران خان صاحب جو ماضی میں کنٹینر پر کھڑے ہو کے ہر سیاسی لیڈر کے بارے میں، بیوروکریٹ کے بارے میں اور لوگوں کے بارے میں بری بری باتیں کرتے تھے، آج ان کو ان چیزوں کا احساس ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آئین کا آرٹیکل 14 ڈگنیٹی آف مین شیل بی این انوائلیبل رائٹ اس کی بات کرتا ہے، لیکن ڈیو پروسیس تو ہونا چاہیے. آپ نے ماضی میں ثابت کیا ہے کہ ایف آئی اے کو آپ کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں. ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو آبزرویشن آئی ہے وہ کس کے بارے میں آئی ہے؟ وہ ایف آئی اے کے بارے میں آئی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ معزز چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایف آئی اے نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا ہے. تو یہ ساری باتیں شو کرتی ہیں کہ ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ ان چیزوں کے بارے میں. یہ کر کے آ رہا ہوں. سر یہ بتا دیں کہ ایک طرف رشیا کا یوکرین کے خلاف جا رہا ہے، رشیا کے خلاف پابندیوں کا باقاعدہ اعلان، اور دوسری طرف ہمارے وزیر اعظم جو ہے نا وہ رشیا کا دورہ کرنے جا رہے ہیں. کیونکہ ہم سیاسی اور معاشی طور پر جو ہے نا اس بلاک سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ دورہ کس حد تک مفید رہے گا؟ میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم رشین پریزیڈنٹ کو شاید بتائیں گے کہ میں روس کے بارے میں ان سے زیادہ جانتا ہوں، یوکرین کے بارے میں زیادہ جانتا ہوں. ان کو بتانا چاہیں گے کہ روس کے اندر بھی 12 سیزن ہوتے ہیں، 12 موسم ہوتے ہیں. ان کو بتائیں گے کہ یوکرین اور روس کا بارڈر کس طریقے سے نہیں ملتا. ان کو کہیں گے نہیں ملتا، بیکاز وہ جاپان اور جرمنی کے بارے میں تو ماضی میں بات کر چکے. تو میں سمجھتا ہوں بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہوں گی. اور جو لوگ آج دعویٰ کر رہے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کوئی پہلا دورہ نہیں ہے. پاکستان کے سابق صدر آصف علی زرداری صاحب 2011 میں انہوں نے روس کا رخ کیا تھا. وہ ماسکو گئے تھے، تشریف لے کر گئے تھے اور بہت اچھی ڈیلیبریشن ہوئی تھی. یہ جو بڑے سیاسی لیڈران ہوتے ہیں وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں. سی پیک ہمارا کارنامہ تھا، بدقسمتی کے ساتھ ان لوگوں نے اس طریقے سے اس کو پرائیورٹائز نہیں کیا. تو میں سمجھتا ہوں کوئی انٹرنیشنل سطح کے مسائل حل ہوں گے، بیکاز جو ہمارے ڈومیسٹک ایشوز ہیں وہ تو خان صاحب حل نہیں کر پا رہے. صاحب یہ بتا دیجیے گا جب کسی صحافی کے ساتھ کوئی واقعہ آپ فوجن کے بیانات بھی سنتے ہیں حکومت کے بھی، اکثر مدین صاحب کی جو ہے وہ مالی معاونت کس طرح سے کی جائے گی اس حوالے سے بھی بتا دیجیے گا. اور جو صوبہ سندھ کے اندر جو میڈیا ہاؤسز ہیں، جو میڈیا ورکرز کام کر رہے ہیں، کہیں پر بھی جو ہے وہ لیبر لاز امپلیمنٹ نہیں ہو رہے ہیں، نہ ہی تنخواہیں بڑھائی جا رہی ہیں، نہ ہی پی ایف فنڈز دیے جا رہے ہیں، اور نہ ہی جو بنیادی لیبر لاز امپلیمنٹ ہونے چاہیے وہ ہو رہے ہیں. تو صرف حکومت کا اس پہ کیا موقف ہے؟ سعید غنی صاحب نے بھی اس پہ بات کی تھی کہ ہم جائیں گے میڈیا ہاؤسز پہ بات کریں گے. تو کیا اسٹانس ہے پیپلز پارٹی اور سے حکومت ہے؟ دیکھیں یہ آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ لیبر اور انفارمیشن دونوں کا قلمدان سعید غنی صاحب کے پاس ہے، وہ آپ کے مسائل سمجھتے ہیں. تو اس سوال کا بہتر جواب آپ کو سعید غنی صاحب دے پائیں گے کہ لیبر ڈپارٹمنٹ کس طریقے سے آپ صحافتی اداروں کے ساتھ یا صحافی بھائیوں کے قانونی آئینی حقوق آئینی قانونی حقوق کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے لیبر ڈپارٹمنٹ کیا کرے. آپ کو وہاں سے جواب مل جائے گا. جہاں تک اطہر متین صاحب کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں اس طرح کے سوال میڈیا پر کر کے جو ان کی ڈگنیٹی ہے، ان کے خاندان کی ڈگنیٹی ہے، اس کو ہم اس طریقے سے متاثر نہ کریں. جو حکومت کی ذمہ داری ہے انشاءاللہ وہ ذمہ داری نبھائی جائے گی. یہ کافی عرصے کر رہا ہے. مرتضیٰ صاحب یہ بتائیے گا، سیف سٹی پروجیکٹ کے حوالے سے ہر سال پیسے رکھے جاتے ہیں لیکن یہ پروجیکٹ اب تک بنتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے. ہر طرف لوگ اب گلیوں میں جو ہے کرتی ہیں کیونکہ اسٹریٹ کرائم بہت زیادہ بڑھ گیا. سیف سٹی کے بارے میں بتا دیجیے. سیف سٹی کا ایک ریوائز PC1 جو ہے پچھلے دنوں فائنلائز ہو گیا، وہ اپروول کے سٹیجز میں ہے. پیسے تو مختص کر لیے جاتے ہیں لیکن جب تک ٹینڈرنگ اس کی نہیں ہوگی، اور ٹینڈرنگ سے پہلے PC1 کا فائنلائز ہونا ضروری ہوتا ہے، اس کی وجہ سے یہ چیزیں نہیں ہو پائیں. لیکن اب ایک PC1 فائنلائز ہو چکا ہے. اس کے اندر جو سجیشنس تھی، آبزرویشنس تھیں، ان کو فائنلائز کر کے اس کو PND ڈپارٹمنٹ بھیج دیا گیا ہے. PC1 اپروو ہونے کے بعد انشاءاللہ ہم ٹینڈرنگ کے پروسیس میں چلے جائیں گے. اس میں میں سمجھتا ہوں بڑا التوا ہوا ہے، لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ پچھلے 1-1.5 سال میں ہم نے قانون سازی کی تھی سیکیورٹی کے حوالے سے، جس کے اندر جو پرائیویٹ سیکٹر کے کیمراز ہیں ان کو مین اسٹریم میں لانے کی. تو مجھے آپ کو بتاتے ہوئے یہ خوشی ہوتی ہے کہ کراچی شہر کے اندر تقریباً 31,000 کیمراز ہیں جس کو پولیس اپنے پاس اپنے سسٹم میں لا چکی ہے، تاکہ ان کیمراز کی بھی معاونت کے ساتھ آپ ایکٹیو پولیسنگ کر سکیں. لیکن ہاں، سیف سٹی کے حوالے سے یہ جو التوا ہوا تھا، ڈیلے ہوا تھا، اب وہ آلموسٹ ہم نے اوور کم کر لیا ہے، اور PC1 اپروو ہونے کے بعد انشاءاللہ اس کے ٹینڈرنگ پروسیس میں چلے جائیں گے.
हमें तो कोई एतराज़ नहीं है, लोग हमसे सवाल करें। अवामी हुकूमतों की ख़ास बात यही होती है कि सवाल पूछने पर वो नाराज़ नहीं होते और सवाल ख़त्म करने के लिए कानून साजी नहीं करते। वो हमसे सवाल पूछेंगे, हम जवाब दें और हम जवाब उनको देंगे कि उनकी हुकूमत उनके लिए क्या कर रही है। मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि इस शहर में बड़ा बुरा वक्त देखा है। एक ज़माने में डेली कितनी अमवात होती थी, कितनी शहादतें इस शहर में होती थी, आप सबको पता है। अल्हम्दुलिल्लाह उन टारगेट किलिंग के केसेस को, उन टेररिज्म के केसेस को, उन डकैती के, उन किडनैपिंग फॉर रैंसम के केसेस को इसी हुकूमत ने ख़त्म किया अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद से। तो इंशाल्लाह ये जो स्ट्रीट क्राइम का इशू है इसके ऊपर भी हुकूमत काम करी और इंशाल्लाह यही हुकूमत इस मामले को हल करके देगी। अच्छा, स्ट्रीट क्राइम के ऊपर पहले भी क्राइम जब बढ़ता था, जो जज थे 2-2 साल सजा उनको जमानत नहीं देते थे। आया कि सिर्फ हुकूमत इस पर कानून साजी करने जा रही है कि स्ट्रीट क्रिमिनल जो है इनको भी सजाएं, क्योंकि गवाह तो पेश नहीं होते, लेकिन उनकी जमानतों को जो लेट किया जाए। दूसरा फ्रांसिक है उसको भी जो है तफ्तीश की ट्रेनिंग मैंने इसके साथ साथ वो मोटरसाइकिल में मैंने आज 3 बजे मैंने मीटिंग रखी है। एडिशनल जी कराची मेरे पास आ रहे हैं और इसके अंदर जो उस दिन वज़ीर आला के साथ मीटिंग में फैसले किए गए थे, जिसके अंदर आपको ब्रेस लगाना है ताकि लोगों को ट्रैक किया जा सके, इन तमाम की कानून साजी हमने तैयार कर ली है। हम काम करें, आज उनके साथ मशावरत करेंगे ताकि पुलिस का भी पर्सपेक्टिव उसके अंदर है। कानून साजी को फाइनल करें, फाइनल करने के बाद इंशाल्लाह काबीना और काबीना के बाद असेंबली में लाके उस कानून को मंजूर करें। मैं अदालत से ये बिल्कुल गुजारिश करना चाहूँगा कि बड़ी मुश्किल से इस तरह के हीनियस ऑफेंसेस में या स्ट्रीट क्राइम्स के अंदर जो लोग मुलव्विस होते हैं, वो एट टाइम्स आपको इतना डायरेक्ट एविडेंस मिलने में टाइम लगता है, लेकिन जब लोगों को पकड़ लिया जाता है तो अगर उनकी फौरी तौर पर बेलें हो जाएंगी तो थोड़ा सा पुलिस का मोरल डाउन होता है। मैं अदालत से दरख्वास्त करूँगा कि जो लोग इन वहशियाना कामों में मुलव्विस हैं उनके साथ थोड़ा सा मैं समझता हूँ हमें मदद की ज़रूरत है कि अगर इतनी आसानी से उनको बेल मिलती रही तो वो और ज़्यादा चौड़े फील करते हैं कि वो ये काम कर सकें। और पुलिस ने बारहा हुकूमत को ये चीज़ आगाह किया है कि बहुत सारे लोग जिनको हम पकड़ते हैं किसी क्राइम में, ये हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं। माजी में इनके ऊपर FIR कटी हुई होती है, माजी में इनको गिरफ्तार किया गया होता है, लेकिन बाद में वो अदालत से छूट जाते हैं। तो मैं अदालत से भी मुदवाना गुजारिश करना चाहूँगा कि हर दुनिया भर के अंदर जो अक़वाम होती हैं वो अपने डिफ़िकल्ट हालात में बैठकर ऐसी सफ़बंदी करते हैं, ऐसे फैसले करते हैं जिसके अंदर हम सोसाइटी के पर्सपेक्टिव को प्रोटेक्ट कर सकें। और एक ये ऐसा मामला है जहाँ पर अदालतों की हमें थोड़ी सी मदद की ज़रूरत होगी। लास्ट क्वेश्चन। कोई उनको अभी भी एक पेज की आप कह रहे हैं कि खान साहब की चीज़ें नज़र नहीं आ रही, तो खान साहब को तो महंगाई भी नज़र नहीं आती, गुर्बत भी नज़र नहीं आती, बेरोज़गारी भी नज़र नहीं आती, अद्वियात की जो महंगाई है वो भी नज़र नहीं आती, जो इस वक्त उनकी हुकूमत में करप्शन हो रही है वो भी नज़र नहीं आ रही, जो अकरबा परवरी नेपोटिज्म उनकी हुकूमत में हो रही है उनको वो भी नज़र नहीं आ रहा। किस तरीके से गैस नापैद कर दी गई है उनको नज़र नहीं आ रही, उनकी हुकूमत की जो इनकॉम्पिटेंस है, नाअहली है, उनको तो वो भी नज़र नहीं आ रही। तो मेरे ख्याल में खान साहब को नए चश्मों की ज़रूरत है। थैंक यू।